العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار رب الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین وخاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران اور برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں محرم الحرام کی یکم تاریخ کی مناسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت، آپ کی التجا جو اللہ سے ہوئی کہ اے میرے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او خطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او عمر بن خطاب، کہ اللہ اسلام کی مدد فرما، عرب کے دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو دے کر اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے. تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. عمر بن حشام المعروف ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی مراد، اللہ کے رسول کی مراد 1,44,000 سے کم و بیش صحابہ، نفوس قدسیہ بعد الانبیاء، اس زمین پر پاکیزہ ترین ہستیاں اگر ہیں انبیاء کے بعد تو وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. آپ کا آنا، میرا یہاں بولنا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جنہیں یہ سند مل جائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر اعزاز، درجہ، رتبہ، قدر کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ان پہ راضی ہو گیا. یہ سند مل گئی ان کو. یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، بلکہ راضی ہو گیا اللہ ان پہ، اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. دونوں کی رضائیں ملیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک کی اپنی اپنی محنت ہوتی ہے. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے واحد شخصیت جن کے بارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میرے بعد انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو اللہ عمر کو مقرر کر رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء و رسل کی مٹی جو تھی، جو خمیر تھا، ان میں سے جو مٹی تھوڑی سی بچی وہ عمر کو اللہ نے لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلنا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عمر کی موافقت بھی کرتا تھا. کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جو بھی خواہش ہوتی
اللہ قرآن نازل کر دے گا۔ بدر کے موقع پر میری خواہش تھی کہ بدر کے اندر 70 جو قیدی ہوئے ہیں کفار کے، ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، کہ نبی کی یہ شان کے خلاف تھی یہ بات کہ اللہ انہیں قیدی دے اور بغیر ذبح کیے ہوئے اور زمین پر دھاگ بٹھائے بغیر وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا، لیکن اللہ کی رضا عمر کے ساتھ موافقت ایک جیسی ہوئی۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ جب امہات المومنین ننگے چہرے گھر سے باہر جاتی ہیں رفع حاجت کے لیے، تو ان کے چہروں پر، پاکیزہ چہروں پر یہود و نصارہ کی غلیظ نگاہیں اٹھتی ہیں، پڑتی ہیں، اور مجھے اس وقت غیرت آتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا میرے حبیب اپنی بیویوں کو اور مومنین کی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ یدنین علی جلابیبہن، اپنے پہ چادر اڑا کر رکھا کریں، چادر اڑا لیا کریں، پردے کے احکامات نازل کر دیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تیرا اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ موافقت کی کئی معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اللہ کی موافقت ہوئی کئی معاملات میں، لیکن اطاعت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو لگائے ہوئے دونوں ساتھی چلے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پوچھا ہے عمر مجھ سے تجھے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے بعد آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر الفاظ دہرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نیکیوں کی طلب اور خواہش ایک دوسرے سے بڑھ کر، کیوں؟ وابتغاء مرضات اللہ۔ ان کی نشانی قرآن نے بیان کی کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، غار ثور میں 3 راتیں تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، صرف ایک رات کا ثواب مجھے دے، یعنی کہ راتیں گزارنے کا درجہ ان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ کس انداز میں ہے؟ مدینہ میں ایک نبینی بڑھیا رہتی تھی، آپ نے سوچا کیوں نہ ہو کہ وہ نبینا بڑھیا جو ہے اس کی خدمت میں کروں اور اپنی جنت بنا لوں۔ وہاں گئے گھر میں تو دیکھا کہ بڑھیا کی ضروریات زندگی ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، پانی بھی موجود ہے، صفائی بھی گھر کی ہو چکی ہے۔ بڑھیا سے پوچھا یہ کون کرتا ہے؟ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں، میں تو نابینا عورت ہوں۔ سوچا کہ جو کرتا ہے اس کو میں زبردستی سختی سے روک دوں گا۔ دوسرے دن ذرا پہلے گیا، کام ہو چکے تھے،
تیسرے دن اور پہلے جائے پھر بھی کام ہو چکے تھے، بڑے پریشان۔ اذان فجر کے فوراً بعد گیا ہے، کام ہو چکے تھے۔ تہجد کے وقت گیا، جھاڑو پھر چکا تھا لیکن مشکیزہ غائب تھا۔ کہنے لگے آج یہ قابو آیا۔ پوچھا یہ کون تھا؟ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں، وہ مشکیزہ لے گیا، یہ جھاڑو پھیر گیا۔ دور سے دیکھا اندھیرے میں کوئی نقاب پوش مشکیزہ اٹھائے ہوئے آ رہا ہے، آپ انتظار میں کھڑے، جس کو سختی سے روک دوں گا۔ آگے بڑھے، جا کر اس کا نقاب کاٹا، اتارا تو دیکھا خلیفۃ الرسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے ابوبکر اب میں تجھے کیا روکوں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت کا بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک اندر عورت کرا رہی ہے تکلیف سے، میاں تڑپ رہا ہے باہر۔ رات کے گشت کے وقت خلیفہ نے پوچھا اے بھائی کیوں باہر پھر رہے ہو پریشان؟ کہنے لگا کہ میری بیوی لیبر پین میں مبتلا ہے، ڈلیوری کا وقت ہے، کوئی دایا مل نہیں رہی۔ گھر گئے اپنی زوجہ محترمہ، سیرت نگاروں نے لکھا وہ زوجہ بھی بتاؤں گا کون سی، کس کی بیٹی، زوجہ محترمہ کو لائے، لا کے بطور دایا اندر بھیجا، بیٹا پیدا ہوا، باہر انتظار کر رہے ہیں دونوں، اس عورت کا خامد اور ادھر یہ شخصیت۔ اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارک دیجیے کہ بیٹا پیدا ہوا۔ جب امیر المومنین کہا اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اندر سے دایا کا کام کرنے والی معاونہ کون؟ خاتون اول، اور بیٹی کس کی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سبحان اللہ۔ نواسی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور عمر کے گھر عمر نے رشتہ مانگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا عمر تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں عمر کا تقاضا، ایج کا تقاضا نہیں کر رہا، میں تو صرف محمد رسول اللہ کے گھرانے سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، رشتہ میرا جوڑا جائے۔ یہ ہے نیکیوں کی تلاش، وابتغاء مرضات اللہ۔ کس انداز میں خاتون اول نے بھی کام کیا، امیر المومنین کی خدمت کیسے آئے، کہاں سے لاؤں ایسے خلیفہ، کہاں سے لاؤں ایسے حکمران، کہاں سے ڈھونڈیں؟ اور بھائی یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے قائدین ہیں، فخر ہے ہمیں اس بات پہ، اور فخر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے حکمران کس انداز میں حکمرانی کر کے گئے اور طریقہ سکھا گئے۔ اور یہ وہ حکمران رضی اللہ تعالی عنہ کہ یروشلم فتح کرنا تھا، بیت المقدس فوجوں نے فتح کر لیا بالطریق۔ وہاں کے بشپ بڑے بڑے روحانی پیشواؤں نے کہا کہ ہم چابی تمہیں نہیں دیں گے، سپہ سالاروں کو نہیں دیں گے، چابی امیر المومنین آئے خود لیں تو پھر ہم دیں گے۔ امیر المومنین یہاں سے چلے، قافلہ چلا، کتنا بڑا قافلہ، صرف امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروٹوکول کتنا بڑا، صرف ایک خادم، کسی نے اسلم نام لکھا ہے اور کسی نے بلال نام لکھا ہے، ایک خادم، اور باری باری سواری پہ بیٹھتے اونٹ پہ، امیر المومنین کی ایک منزل باری سواری کرنے کی اور دوسری منزل اس خادم کی غلام کی باری سواری کرنے کی، اور مہار امیر المومنین پکڑے جا رہے ہیں۔ وہاں کے مسلمان حکمران آگے سے بڑھے، کہنے لگے یا امیر المومنین اپنی تمیز تبدیل کر لیجیے گا، ہمیں شرم آئے گی کہ ایک تو گرد و غبار سے آلودہ، پسینے سے شراب ہو،
اور دوسرا پیوند لگے ہوئے، ٹاکیاں لگی ہوئی مختلف جگہوں پہ، امیر المومنین قمیض تبدیل کر لیجیے گا۔ کہنے لگے کہ نہیں، جو قمیض مدینے سے پہن کے آیا ہوں وہی قمیض بیت المقدس تک بھی جائے، نہیں تبدیل کی۔ اور جب بیت المقدس پہنچے، امیر المومنین کی باری مہار پکڑنے کی تھی اور غلام کی باری سواری کرنے کی تھی۔ آگے سے ان کے رشب پہنچے، ربی آگے سے استقبال کے لیے آئے تو دیکھا کہ امیر المومنین ان میں کون ہے؟ سپہ سالاروں نے بتایا کہ امیر المومنین مہار پکڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چابی ابھی نہیں دیں گے، ایک اور نشانی ہم نے دیکھنا۔ کون سی؟ بڑا بطریق آگے بڑھا، قمیض چیک کی، پیوند گنے، ٹکڑے ٹاکیاں لگی ہوئی گنی، گننے کے بعد چابی لائے اور کہنے لگے یا امیر المومنین یہ قبول کیجیے۔ ہمارے تورات اور انجیل میں یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں امیر المومنین کہ بیت المقدس پیوند لگے ہوئے قمیض پر 70 پیوند لگے ہوں گے، وہ امیر المومنین فتح کرے گا، اور غلام سوار ہوگا، غلام کی مہار پکڑے ہوئے امیر المومنین ہوگا۔ یہ نشانیاں پوری ہیں امیر المومنین، یہ قبول کیجئے چابی، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رومی مدینہ میں پہنچا، کہنے لگا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا گیا ادھر جنگل کی طرف گئے ہیں، دیکھو۔ وہ گیا، اس نے سوچا کوئی پروٹوکول ہوگا، کوئی پہرے دار کھڑے ہوں گے، مجھے پتا چل جائے گا کون سے امیر المومنین ہے، میں پوچھ لوں گا، بلکہ پروٹوکول سے ہی اندازہ ہو جائے گا کون آیا ہے۔ یہاں تو ہمارے پروٹوکول میں ہمارے مولوی فوراً پہچانے جاتے ہیں کہ وہ مولوی کون ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، وہ تو امیر المومنین۔ وہاں گیا تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کون سا شخص ہے امیر المومنین، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک چرواہے سے پوچھا یار ادھر کوئی امیر المومنین گئے ہیں؟ ان کا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے درخت کے نیچے سوئے ہوئے۔ وہاں گئے، پتھر نیچے سرہانہ بنایا ہوا پتھر کا، خراٹے بھر کر سو رہے، مستلقیاً نائماً مستلقیاً، خراٹے لے کر۔ اس نے دیکھا رومی نے، پریشانی کے عالم میں اس کے زبان سے الفاظ نکلے، یا عمر عدلتا، تو نے انصاف کیا، تو نے عدل سے کام لیا ہے زمین پر، فنمتا فامتا، تو آج سکون کی نیند سو رہا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، اور تن تنہا جنگل کے اندر کسی کیڑے مکوڑے کا کوئی خوف ڈر نہیں، اور بستر بھی ہے تو مٹی کا، پتھروں کنکریوں کا، اور سکون کی نیند۔ یہاں ریشمی گداز بستروں پہ بھی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کیوں؟ انصاف نہیں کرتے، گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، نیند نہیں آتی، ترستے ہیں نیند کو، سکون کو۔ سکون آتا ہے عدل کرنے سے۔ اور بھائیو، اگر والدین کی حیثیت سے ہو تو اپنی اولاد کے ساتھ عدل سے کام لینا، استاد کی حیثیت سے ہو تو شاگردوں کے ساتھ عدل سے کام لینا، اگر دکاندار کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے ہو تو گاہکوں کے ساتھ عدل سے کام لینا۔ انصاف کرنا ہوگا، جب انصاف کریں گے پھر سکون ہی سکون، پھر سکون کی نیند آئے گی، امن کی نیند آئے گی۔ اگر انصاف سے کام نہیں لیں گے، عدل نہیں کریں گے تو پھر بے سکونی، بے چینی ہی رہے گی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ الرسول، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، بلا شدت غیر کسرا کہا کرتا تھا اپنے محل میں بیٹھ کے کہ عمر کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، جب تم عمر کا نام لیتے ہو تو مجھ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر تو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اس رستے پہ نہیں آتا، شیطان اس رستہ چھوڑ جاتا ہے جس رستے سے بھی تو گزرتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنا احتساب بھی خود کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو مجھ عمر سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھے گا عمر تو خلیفہ تھا لیکن فرات کے کنارے کتا ٹھوکر کھا کر مر گیا ہے, ایک چوپایا مر گیا ہے, کیوں اس کے رستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی ہوئی؟ اور بھائی یہاں ہم انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے, وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ ایک چرواہے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آج عمر شہید کر دیے گئے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے لوگ بڑے پریشان کہ یہ بیوقوف کیا کہہ رہا ہے, کہتا عمر دنیا میں نہیں رہا. لوگ پھر پریشان, کافی عرصے کے بعد اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس چرواہے سے پوچھا کہ اتنے مہینے پہلے تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہنے لگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 10 سال میں کبھی بھیڑیے نے میری کسی بکری پہ حملہ نہیں کیا. اس دن میری بکری کو بھیڑیا لے گیا, میں نے کہا خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گیا. بھائی جانور بھی اللہ ہر چیز کی حفاظت کرتا تھا. یہ وہ صحابہ تھے, یہ وہ خلفاء تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے, اور اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے دنیا کے اندر خیر و برکت ہی رکھ دی. یہاں تک کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں جہاں بھی گئے اللہ نے اس کے پانی کو تیل میں بدل دیا اور اس کی مٹی کو سونا بنا کے رکھ دیا. آپ کبھی تاریخ کا تجزیہ کیجیے گا کہ کہاں کہاں صحابہ گئے اور اللہ نے کس انداز میں اس کے پانی اور مٹی کو دولت سے مالا مال بنا کے رکھ دیا کہ وہاں کی مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی, وہاں کا پانی تیل. اور آج انہی ممالک میں موجیں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ ہمارے پاکستان میں بھی صحابہ آئے اور پاکستان بھی مالا مال ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں عمر جیسے حکمران نہیں مل سکے. اگر کاش کوئی مل جاتا تو آج ہم بھی دنیا کو آنکھیں نکال کے دنیا سے بات کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی منصف اور عادل حکمران ہمیں بھی ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.